اور وادی گنگو جمن کی مٹی کے دھرتی کے الفاظ گھل مل گئے، شیر و شکر ہو گئے اور نئی زبان بن گئی۔ شروع میں نے اس معجزے کا یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسلام تقریباً 40 ملکوں میں گیا، لیکن اردو جیسی زبان، جیسے عمارتوں میں عمارت تاج محل ہے، اور میرے نزدیک زبانوں میں زبان اردو ہے۔ یہ زبان کہیں اور ایسی زبان نہیں بنی کرۂ ارض پر جیسی زبان اردو ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، میں ایک دو اشعار مزید پر اکتفا کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو سم اپ کروں گا اور آپ کے لیے چھوڑوں گا کہ آپ کس طرح اس معجزے کو کھولتے ہیں۔ مثال کے طور پر میر کا شعر ہے، یا علامہ اقبال ہی کا دیکھیے، مسجد قرطبہ، سلسلہ روز و شب تارے حریرے دو رنگ، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سب فارسی کی لڑیاں، لیکن 4 5 6 لڑیوں کے بعد ترکیب بند ہے۔ اس میں مصرع آتا ہے، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ۔ اور یہ جو زمینی دھرتی کے لفظ ہیں، جن کو میں جڑوں کے لفظ کہوں گا، اور عربی فارسی کے لفظوں کو جو باہر سے آئے اور مستعار لفظ کہوں گا، جن کا اثر قبول کیا اس مٹی نے، تو علامہ کے ہاں جس طرح یہ مصرع آیا ہے، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک سیکنڈ اور تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ پرکھنا میں کھا کی آواز اور مجھ میں جا کی آواز، یہ ساری کی ساری حقار آوازیں اور ساری کی ساری دو چشمی آوازیں، اور یہ کس طرح سے عربی فارسی کے لفظوں کے ساتھ گھل مل گئی ہیں، اور انہوں نے ایک زبان اردو کے نام سے، جس کی شیرینی اور گھلاوٹ کا جواب نہیں۔ میں فیض کا ایک شعر دیکھیے، متاح لوح قلم چھن گئی، اب یہ حقار آواز چھن چھا کہاں سے آ گئی؟ ایسی 14 آوازیں ہیں عربی فارسی میں، یہ آوازیں نہیں، یہ آوازیں اپبھرنشوں اور پراکرتوں سے آئی، لیکن جو عربی فارسی سے آوازیں ہم نے لی ہیں وہ سنسکرت میں نہیں ہے اور ہندوستان کی دوسری کسی زبان میں نہیں ہے۔ کمال ہے کہ ہم نے اردو نے 14 زمینی آوازوں کو عربی اور فارسی کے ساتھ پیوست کر دیا، کھپا دیا، ایسا کھپا دیا شیر و شکر کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عربی فارسی کا لفظ ہے، گھل مل گئے۔ اور اب تو ایسے سب لفظ اردو کے ساتھ جو بیتی ہے ہندوستان میں، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ اب میں اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ نارنگ صاحب میں احمد شاہ عرض کر رہا ہوں، اور بہت شاندار آپ نے گفتگو کی، ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے، کلوزنگ پہ آپ کو لیں گے، بھرپور تالیاں نارنگ صاحب کے لیے۔ ایک منٹ دے دیجیے، ایک منٹ دے دیجیے۔ بہت بہت شکریہ جناب گوپی چند نارنگ صاحب،
ہمارے ساتھ ہندوستان سے آن لائن تھے، اور اب جو ہمارے اگلے کی نوٹ اسپیکر ہیں وہ بہت معروف علمی اور ادبی شخصیت ہیں. پاکستان اسٹڈیز میں آپ کا بہت کام ہے، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ. ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور اپنا کلیدی مقالہ پیش فرمائیں. ڈاکٹر جعفر احمد. اچھا صاحب، بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس سال آرٹس کونسل نے اپنی ادبی کانفرنس کو ادب اور ثقافت کے 75 سالہ جشن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے. پچھلے 7 ساڑھے 7 اشروں میں اردو سمیت پاکستان کی مختلف زبانوں میں جو ادب تخلیق ہوا ہے اس کا جائزہ لینا اس کانفرنس کا مقصود ہے، اور مجھے امید ہے کہ کانفرنس کے مختلف اجلاسوں میں یہ بطریق احسن یہ کام انجام دیا جائے گا. ساتھ ہی پاکستانی ثقافت کے مختلف پہلوؤں پر بھی سیر حاصل بحث ہوگی اور ہم اس موضوع پر بہترین تجزیوں سے مستفید ہوں گے. میں نے اپنے مضمون کے لیے جو مرکزی خیال پیش نظر رکھا ہے وہ ادب اور تہذیب کے رشتے سے متعلق ہے. پچھلے 75 برسوں میں ادب اور تہذیب کے باہمی تعلق یا ان کے سمبیوسس کی جو صورتحال رہی ہے اس نے بجا طور پر ایک طرف ادب کی پرورش کی ہے اور دوسری طرف اس سے خود ہمارا کلچر بھی ثروت مند ہوا ہے. اس رشتے کی تفہیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہم ایک ایسے تہذیبی بحران کا شکار ہیں جس میں کلچر کی وسعت اور کشادگی سمٹ رہی ہے اور کلچرل اسپیس تیزی سے سکڑتی جا رہی ہے. دوسرے لفظوں میں آج ہم ایک بڑے تناقض اور پیراڈاکس کا شکار ہیں. ہم یہاں کلچر کا جشن ایک ایسے وقت منا رہے ہیں جبکہ ہماری سوسائٹی میں کلچر کو غیر معمولی اندیشہ ہائے دور دراز کا سامنا ہے. اصناف ادب میں نئے تجربات کی آرزومندی اپنی جگہ اور تخلیق کے نت نئے شگوفوں کے کھلنے کی خواہش بھی اپنی جگہ، مگر آج اس بات کی بھی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ تہذیب و ثقافت کی جن کیاریوں میں ادب کے پھول کھلتے ہیں ان میں عسکریت پسندی، عدم برداشت اور مذہبی انتہا پسندی کا زہریلا پانی کس بڑے پیمانے پر چھوڑا جا رہا ہے. ادب کی تخلیق ایک سماجی عمل ہے اور سماج کی جملہ تخلیقی سرگرمیاں ایک ایسے معاشرے میں رہنے والوں کا طرز فکر و احساس، ان کے رویے، ان کی پسند و ناپسند، یہ سب چیزیں تہذیب کی صورت گری کرتی ہیں. لیکن تہذیب کی اپنی پہچان اس بات سے متعین ہوتی ہے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اس کی آبیاری کس قسم کے سماجی رشتوں کے ذریعے ہوئی ہے اور اس میں تخلیقی اظہار کی کتنی گنجائش موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تخلیق کا شعوری عمل جو انسان کی نوعی خصوصیت ہے وہ جس آزاد فضا کا متقاضی ہے، کیا وہ فضا بھی اس کو میسر ہے کہ نہیں. ہم اپنے ادب کی تاریخ کو اس کے تہذیبی پس منظر سے جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے. آج اگر ہم پیچھے مڑ کر اپنے ادب کے ارتقائی سفر کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہوگا کہ ماضی کے مختلف ادوار میں ہماری سماجی بنیادیں اور ہماری تہذیبی اساس اتنی فراخ اور کشادہ تو بہرحال کبھی نہیں رہی جو ادیب کو اپنے تخلیقی اظہار کی حسب منشا فضا فراہم کر سکتی. غالب کو ظرف تنگنائے غزل کے بقدر شوق نہ ہونے کا جو شکوہ تھا وہ شکوہ صرف غزل کی صنف کے بڑی حد تک مختص دائرے کا شکوہ نہیں تھا بلکہ اپنے عہد کی تہذیب کا بھی شکوہ تھا جس کی وسعت شاعر کی منشا سے بہت کم تھی. وہ تو تمنا کے اگلے قدم کے لیے بھی دشت امکان کو نقش پا ہی پاتے تھے. تخلیق کاروں کو خواہ وہ کسی بھی معاشرے اور ملک کے رہنے والے ہوں کیوں نہ ہوں، اپنی تخلیق کے لیے جس فضا اور آزادی کی طلب ہوتی ہے وہ مکمل طور پر تو ان کو دستیاب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ دستیاب فضا میں اظہار کے راستے نکالتے ہیں
اور کسی قدر اپنی تشفی کا سامان کر لیتے ہیں۔ گزشتہ 75 برسوں میں اور اس سے پہلے ہمارا ادب فکری اور نظری اعتبار سے مختلف نقطہ نظر، مختلف دبستانوں اور نظریاتی حلقوں سے وابستہ رہا ہے۔ ہمارے ادب میں اور مختلف دبستانوں میں رد و قبول اور مبارز آرائی کی یا بیٹل آف آئیڈیاز کی کارفرمائی ہر دور میں موجود رہی ہے۔ اس بیٹل آف آئیڈیاز کی بڑی بامانی حرکیات اور ڈائنامکس تھیں۔ مختلف نقطہ نظر اپنی جداگانہ فکری اور تہذیبی اساس بھی رکھتے تھے، ان کے اپنے منابع اور ماخذ تھے۔ ایک طرف وہ اپنے ماخذ اور سورسز سے استفادہ کرتے تھے اور اپنی روایت کو آگے بڑھاتے تھے، اور دوسری طرف یہ دوسرے نقطہ نظر اور دوسرے دبستانوں سے اختلاف رائے اور بحث و مباحثے کو بھی زندہ رکھتے تھے۔ ان کا خواہ اپنی سورسز سے رجوع ہو یا دوسروں سے مکالمہ اور مناظرہ، دونوں کے لیے آزادی فکر اور آزادی اظہار کی دستیابی کم سے کم شرط کی حیثیت رکھتی تھی۔ گزشتہ 150-200 سال میں کتنے ہی فکری رجحانات اور ادبی نظریات سامنے آئے۔ عہد وسطیٰ کا فکری منظرنامہ صوفیائے کرام کی انسان دوستی اور روایتی حلقوں کی راسخ الاعتقادی کے درمیان کشمکش سے عبارت تھا۔ انگریزی تسلط کے بعد ایک طرف جدید علوم اور سائنسی خیالات کی وکالت تھی تو دوسری طرف قدامت پسند روایتی حلقے تھے۔ ایک طرف راجہ رام موہن رائے، غالب اور سر سید تھے تو دوسری طرف اکبر الہ آبادی، منشی سجاد حسین اور ڈپٹی نذیر احمد تھے۔ اسی زمانے میں ایک طرف محمد حسین آزاد اور انجمن پنجاب کے زیر اثر نیچرل شاعری کا دورہ ہوا، اور خود غزل میں بھی ایک نئے طرز احساس کی نمو ہوئی۔ چنانچہ تذکرہ نگاروں نے حسرت، جگر، یاس یگانہ اور فراق گورکھپوری کی غزل کو داغ اور امیر مینائی کی غزل سے مختلف اور نئی حسیات کے حامل کے طور پر پہچانا۔ 20ویں صدی میں جدید افکار کی علمبرداری ترقی پسند ادیبوں کے حصے میں آئی، جنہوں نے جوہد حیات سے مشتق ماضی کی ترقی پسند روایت سے رشتہ جوڑتے ہوئے اپنے افکار میں روح عصر کو جگا دی۔ کم و بیش اسی زمانے میں حلقہ ارباب ذوق کی بنا ڈالی گئی۔ حلقے سے وابستہ اہل قلم کا خیال تھا کہ ادیبوں کا کسی انجمن میں یکجا ہونا ان کی انفرادی سوچ کی راہ میں مزاحم ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی تحفظ تھا کہ ترقی پسندوں کے سماجی انصاف اور انسان دوستی کے داعیے ان کا راستہ متعین کر دیتے ہیں، اور یوں ان کا تخلیق کردہ ادب انفرادی آزادی کا مظہر نہیں بن پاتا۔ حلقے سے وابستہ ادیبوں کی دلچسپی کا محور ادب کی صورت گری اور فارم کے تجربات تھے۔ آزادی کے وقت کچھ اور رجحانات ہمارے ادب میں داخل ہوئے۔ حسن عسکری، ممتاز شیریں، ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر اور صمد شاہین نے پاکستانی ادب کی تحریک کھڑی کی۔ ان کا خیال تھا کہ ترقی پسندوں نے تقسیم کے وقت کے حالات پر جو تبصرے کیے ہیں یا انسانیت کی تحقیر کے مظاہر کو اپنی تخلیقات میں جس انداز میں جگہ دی ہے، وہ ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتی ہے۔ پاکستانی ادب کے علمبردار حلقے کے ساتھ ہی اسلامی ادب کا مکتبہ فکر بھی سامنے آیا۔ ان کا طرز فکر بھی ترقی پسندوں کی مخالفت اور پاکستانی ادب کے مسلک کو مذہبی رنگ سے ہمکنار کرتا تھا۔ ادب اسلامی کے سرکردہ ادیب نعیم صدیقی اور اسد گیلانی جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، جو قیام پاکستان سے قبل مسلم لیگ اور اس کے مطالبہ پاکستان کے بارے میں جو بھی تحفظات رکھتی تھی، آزادی کے بعد پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا اس کا مطمع نظر ٹھہرا تھا۔ سو ریاست کے تجریدی تصور سے اس نے بھی اپنا پیمان وفا باندھا۔ یہ الگ بات ہے کہ چند ہی برسوں میں کسی نہ کسی حد تک پاکستانی ادب اور اسلامی ادب کے وابستگان کے سامنے بھی یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ مسئلہ صرف ریاست سے وابستگی کا نہیں ہے، بلکہ اظہار اور تخلیق کی آزادی کا بھی ہے، مسئلہ تہذیب کی دستیابی کا بھی ہے۔ 1960 کے عشرے میں ایک فکری رجحان یہ ابھرا کہ پاکستان کی تاریخ اور ادب کی اساس پاکستانی خطے اور یہاں کے طبعی حقائق پر رکھی جائے۔ سو تاریخ نویسی میں جو کام قدرت اللہ فاطمی نے کیا، ادب میں اس کی توجیہات ڈاکٹر وزیر آغا کی تحریروں میں سامنے آئی۔ 1960 ہی کے عشرے میں جدیدیت اور لسانی تشکیلات کے مکاتب فکر ابھرے اور انہوں نے مغرب کے جدید ادبی نظریوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اپنا ادب پیش کیا۔
گزشتہ 70-75 برسوں میں ہمارے ادب میں احتجاج کی روایت ایک بڑی نمایاں روایت بن کر سامنے آئی. یہ احتجاج دھیمے سروں میں بھی موجود رہا ہے اور اس نے تیز آہنگ بھی اختیار کیا ہے. ایک اور اہم شعبہ جس میں اہل قلم نے ایک تحقیقی اور تخلیقی کام کیا ہے وہ فیمنزم کا شعبہ ہے، جو فیمنسٹ شاعری اور فکشن سے آگے بڑھ کر فیمنسٹ تنقید تک بھی چلا گیا ہے، اور بعض فیمنسٹ ادیب اب اردو کے ادبی سرمایے کی ڈی کنسٹرکشن میں بھی مصروف نظر آتے ہیں. بعض بڑے اور سکہ بند فکشن لکھنے والے اس ڈی کنسٹرکشن کی زد میں آئے ہیں، مگر اس پر اعتراض کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ادب کی دنیا میں تنقید کے معیار بدلتے رہتے ہیں اور کوئی تحریر ایسی تقدس مآب نہیں ہوتی کہ اس پر نئے معیارات کا اطلاق نہ کیا جا سکے. تقسیم سے قبل اور اس کے بعد کے ادبی رجحانات کا یہ بہت ہی اجمالی سا جائزہ ایک تو یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں مختلف مکاتب فکر کم و بیش ہر دور میں موجود رہے ہیں. ان کے درمیان ہونے والے مباحثے اور مکالمے بحیثیت مجموعی ادب کے کارواں کو آگے بڑھانے کا وسیلہ بنے ہیں. ہم ان میں سے کسی ایک یا دوسرے مکتبہ فکر سے اختلاف یا اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے اختلاف کی گنجائش شاید موجود نہ ہو کہ افکار کا تنوع اور ان کے حوالے سے رد و قبول کا کلچر نئے خیالات کی نمو کا وسیلہ بنتے ہیں. سو معاشرے کی جمہوری اساس اور کلچر کی کشادگی ادب کے لیے ناگزیر ہے. ماضی میں مختلف ادبی اور فکری نقطہ نظر کے درمیان جو فاصلہ رہا وہ اپنی جگہ ان نقطہ نظر کے علمبرداروں کے اپنے نقطہ نظر کی اصابت اور مخالف نقطہ نظر پر تنقید کی شدت بھی کتنی ہی کیوں نہ رہی ہو، دو چیزیں بحیثیت مجموعی مکمل طور پر ناپید نہیں رہیں. ایک تو رواداری کا رجحان جو کم تو ہو سکتا تھا مگر یکسر ختم نہیں ہو جاتا تھا، اور دوسرا یہ احساس کہ اظہار کی آزادی سب کی ضرورت ہے. اگر یہ احساس کسی ایک وقت موجود نہیں بھی ہوتا تھا تو جب خود اظہار کی آزادی پر لگنے والی قدغن کا شکار ہوتے تھے تو اس آزادی کا احساس ضرور بیدار ہو جاتا تھا. کتنے ہی مباحث ہیں جو 20ویں صدی کے نصف اول میں اہل فکر کے مابین جاری رہے. قیام پاکستان کے بعد بھی مختلف نقطہ نظر کے ادیب ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار تھے، اس لیے کہ انہیں اپنی بات بھی دوسرے کو سنوانا مطلوب تھی. پاک ٹی ہاؤس میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس کے بعد لوگ مال روڈ پر YMCA میں جاری حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں جا بیٹھتے تھے. سبط حسن نے وہیں پر سید قاسم محمود کا افسانہ سنا اور پھر اس کو لیل نہار میں شائع بھی کیا. 1953 میں ختم نبوت کی تحریک میں گرفتار ہونے والے مذہبی جماعتوں کے لوگ لاہور کی سینٹرل جیل میں پہنچے تو وہاں ترقی پسندوں سے ان کا سامنا ہوا. آئندہ مہینوں میں سبط حسن مولانا مجاہد الحسینی کو انگریزی پڑھاتے اور مولانا صاحب سبط حسن کو عربی کے اسباق دیتے نظر آئے. 1954 کے اواخر یا 1955 کے اوائل میں پرومیننٹ سٹیزنز آف پاکستان کی طرف سے 22 صفحات پر مشتمل ایک اپیل شائع ہوئی جس کا عنوان تھا An appeal for the release of Rawalpindi conspiracy case prisoners. واضح رہے کہ راولپنڈی سازش کیس میں چند فوجی افسروں کے علاوہ انجمن ترقی پسند مصنفین اور کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض بھی شامل تھے. اپیل کے ساتھ درج ناموں کی فہرست انگریزی میں ہے مگر ابتدائی خط انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہے. اپیل میں کہا گیا ہز ایکسیلنسی ملک غلام محمد گورنر جنرل پاکستان، یور ایکسیلنسی، ہم نہایت ادب سے آپ کی توجہ ان حقائق کی طرف مبذول کراتے ہیں کہ راولپنڈی سازش کیس کے اسپیشل ٹریبیونل نے جن اشخاص کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا دی ہے انہیں اپیل کرنے کا حق نہیں دیا گیا، اور چونکہ گرفتار ہونے تک ان کی وفاداری اور حب الوطنی پر کبھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا گیا تھا اور انہوں نے پاکستان کی بڑی اہم خدمات سر انجام دی تھیں، نیز یہ تمام ملزم ایک طویل عرصے سے جیل میں مقید ہیں. لہٰذا ہم یور ایکسیلنسی سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات خصوصی کو استعمال میں لاتے ہوئے ان تمام قیدیوں کو کلی طور پر معافی دے کر رہا کریں. ہم ہیں یور ایکسیلنسی آپ کے وفادار خادم.
راولپنڈی سازش کیس کے اسیروں بشمول سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض کی رہائی کی اپیل پر دستخط کرنے والوں کے ناموں پر ذرا غور کریں۔ ان میں کمیونسٹ پارٹی کے فیروز الدین منصور اور ایرک سپرین تو تھے ہی، سیاستدانوں میں افتخار حسین ممدوٹ، سردار شوکت حیات، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، حسین شہید سہروردی، صحافیوں میں حمید نظامی، مظہر علی خان اور حمید اختر شامل تھے، لیکن چند نام بہت توجہ طلب ہیں۔ یہ ہیں جماعت اسلامی کے اخبار تسنیم کے ایڈیٹر نصر اللہ خان عزیز اور پھر خود جماعت اسلامی کے امیر سید ابوالعلا مودودی۔ قیدیوں کو حق اپیل نہ دینے کا غیر جمہوری اقدام مختلف نقطہ نظر کے لکھنے والوں کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کا سبب بنا، سو ایک بار پھر طے ہوا کہ جمہوری آزادیاں سب کا حق ہیں، ان کی غیر موجودگی میں بیٹل آف آئیڈیاز کے راستے مسدود ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی ادبی تاریخ سے 20 مزید ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں ادیبوں نے اپنے مخالفین پر شدید تنقید کے باوجود رواداری کا دامن مکمل طور سے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور دوسرے کے حق اظہار رائے کی حتی المقدور حمایت بھی کرتے رہے۔ وہ فنون اور اوراق کے دبستانوں کے مباحث ہوں یا سلیم احمد اور صفدر میر کے نظریاتی جھگڑے یا نثری نظم کے حوالے سے قمر جمیل اور محمد علی صدیقی کی بحث و تکرار، یہ سب لڑائیاں خواہ و نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہوں یا نہیں، ان کا ہونا ممکن اسی لیے ہوا کہ ان میں ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ بھی تھا اور جواب دینے کی گنجائش بھی موجود تھی۔ ادب کا کاروبار کلچر کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، کلچر کی اساس نہ ہو تو رد و قبول کا ماحول وجود میں نہیں آتا۔ آج اگر ہم کلچر کے دامن کے سمٹنے کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ماضی میں جو گنجائش مختلف مکاتب فکر کے بنانے اور ان کے درمیان بحث و مباحثے کو جاری رکھنے کے لیے دستیاب تھی، وہ رفتہ رفتہ ختم کیسے ہوئی۔ اس ضمن میں 3 اہم اسباب کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پہلا تو خود ریاست کا کردار ہے۔ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستانی ادب کے تحریک گزاروں نے ریاست سے وابستگی کا جو سوال اٹھا دیا تھا، وہ پچھلے 75 برسوں سے کسی نہ کسی شکل میں اہل قلم کا تعاقب کرتا رہا ہے۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ادیب کو حکومت کی مخالفت کا حق تو حاصل ہے، لیکن ریاست سے اس کو وفادار رہنا چاہیے۔ یہ بڑا سادہ لوحی کا اور معصومانہ خیال تھا، کیونکہ ریاست اور حکومت کی تفریق ایک جمہوری نظام اور جمہوری بندوبست میں تو ہو سکتی ہے، جہاں ریاست جمہور کی تشکیل کردہ اور ان کے عزم و ارادے کی عکاس ہوتی ہے، جبکہ آتی جاتی حکومتیں جمہور کی توقعات پر کبھی پورا اترتی ہیں، کبھی نہیں، اور جب نہیں اترتی تو انتخابات میں ان کو رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ریاست اور حکومت دونوں غیر جمہوری ہوں، وہاں کس سے وفادار ہوا جائے اور کس سے نہیں، یہ غیر متعلق سوال بن جاتا ہے۔ اگر ریاست شہریوں کے ساتھ بیگانگی پر استوار ہو تو ادیب کے لیے سوال یہ نہیں بنتا کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ ہے، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے یا شہریوں کے ساتھ ہے۔ فلسفیوں، مفکروں اور تخلیق کاروں کا قد تو جمہوری ریاستوں کے بھی فیتوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔ تصور کریں کہ آج اگر افلاطون یہاں تشریف لے آئیں تو کیا ہم ان سے یونان کا ڈومیسائل پوچھیں گے، یا ابن خلدون سے ہم پوچھیں گے کہ تم کبھی تیونس میں، کبھی مراکش، کبھی الجزائر اور کبھی قاہرہ میں کیوں پائے جاتے رہے ہو، تم ہو کہاں کے؟ ہمیں خود کو باور کرانا ہوگا کہ سرحدیں قومی ریاستوں کی ہوتی ہیں، افکار کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتیں۔ ادیب اپنے ضمیر اور اپنے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ ادیبوں اور مفکروں کی وابستگیاں نادرہ کے دفتروں میں طے نہیں ہوتیں، بلکہ ان کے ضمیر کی بارگاہ میں رجسٹر ہوتی ہیں۔ گزشتہ 7.5 اشروں میں باوجود اس کے کہ ہماری تاریخ کے بیشتر حصے میں مختلف آئین بھی موجود رہے ہیں، مگر بنیادی حقوق کی شقیں محض نمائشی طور پر موجود رہی ہیں۔
ان شقوں کے علی الرغم آزادی رائے اور اظہار کی آزادی پر پابندی لگانے والے قوانین بڑی تعداد میں موجود نظر آتے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں ادبی جرائد، رسالے اور اخبارات پابندیوں کی زد میں آتے تھے۔ اب پرنٹ میڈیا کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی قدغنیں لگائی جا چکی ہیں، اور اس کو بھی اگر ناکافی سمجھا گیا ہے تو کچھ چینلوں کو کچھ شہروں میں ناظرین سے اور بعض اخبارات کو کچھ شہروں میں ان کے علاقوں میں قارئین سے دور رکھا گیا ہے۔ دوسرا تہذیب شکن اقدام جو دور رس نتائج کا حامل ثابت ہوا ہے، وہ نصاب اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عسکریت پسند اقدار کو فروغ دینے کا اقدام ہے۔ جنگیں بعض اوقات ریاستوں کی مجبوری بن جاتی ہیں، لیکن دفاعی جنگوں کی مجبوری ایک چیز ہے اور جنگ اور اس سے وابستہ قدروں کو ایک مستقل طرز فکر و احساس بنا لینا ایک دوسری بات ہے۔ عسکری اقدار کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر شاید کارآمد ہو جاتی ہوں، لیکن ان کو مستقلاً اختیار کر لینا قوم سازی کے بجائے قوم کی تقسیم کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ پھر قوم ان کو داخلی طور پر استعمال کرنے لگتی ہے اور یوں اس کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ اس کے برعکس، یہ آخری صفحہ، اس کے برعکس امن کی قدریں لوگوں کو جوڑتی ہیں اور ان کے دور رس اثرات قلیل المدت اثرات سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تیسری اور آخری چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ پاکستانی معاشرے اور ہمارے کلچر کو منفی طور پر جو متاثر کیا ہے، وہ عدم رواداری اور خاص طور سے مذہبی عدم رواداری کا رجحان ہے، جو سرکاری پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور آج اس نے پورے معاشرے کو مسموم کر کے رکھ دیا ہے۔ مذہبی انتہا پسندی نے معاشرے کا جو حشر کیا وہ تو کیا، خود اسلامی ادب کو غیر متعلق بنا کر رکھ دیا۔ ایک خانہ ویرانی ادھر بھی نظر آتی ہے۔ اب نہ کوئی علامہ سید سلیمان ندوی ہیں، نہ عبد الماجد دریابادی، کوئی حمید الدین فراہی ہیں، نہ امین احسن اصلاحی، اب صرف جنت کے بیانیے ہیں۔ 135 فٹ کی حوریں ہیں جنہوں نے آر پار نظر آنے والے 40 لباس ایک کے اوپر ایک پہن رکھے ہیں۔ دودھ اور شراب کی نہریں الگ سی ہیں۔ یہ سب مبارک ہو انہیں جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ سب مبارک ہو انہیں جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن گناہگار یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ جنت میں لائبریریاں بھی ہوں گی کہ نہیں۔ کاش جنت کی کسی ادبی کانفرنس کا یہ منظر بھی ہم دیکھیں کہ کانفرنس کے مرکزی دروازے پر احمد شاہ امیر خسرو کا استقبال کر رہے ہیں، ہم جیسے ادب کے طالب علم غالب اور ٹیگور کی قدم بوسی کر رہے ہیں، اور ٹولسٹائی ایک کونے میں بیٹھے گنگنا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمبخت یہاں کیا کر رہا ہے۔ ٹولسٹائی ایک کونے میں بیٹھے گنگنا رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمبخت یہاں کیا کر رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ناول لکھنا بھی عبادت تھا، اس نے سب سے بڑا ناول لکھا تھا۔ خواتین و حضرات، ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کا زمانہ ملتا ہے۔ ہمارے حصے میں حضرت خادم حسین رضوی صاحب آئے، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جاتے جاتے اردو زبان میں ایسی ویلیو ایڈیشن کر گئے جو برسوں یاد رکھی جائے گی۔ اس ثقافتی معدومی کے پس منظر میں یا کلچرل اسپیس کے محدود سے محدود تر ہوتے چلے جانے کے تناظر میں، جبکہ یہ تناظر اب ادب کی تخلیق اور لوگوں تک اس کے پہنچنے میں حائل ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مختلف ادبی رجحانات کے اپنے اپنے منابع اور ماخذ تک رسائی بھی مشکل ہو چکی ہے۔ آج ادب کا سب سے بڑا سوال اور ادیبوں کی سب سے بڑی ذمہ داری سمٹتی ہوئی ثقافتی اور تہذیبی بساط کو بحال کروانا ہے۔ تہذیب کے سوتے خشک ہو گئے اور یہ کیاریاں سوکھ گئیں تو ادب کی کلیاں اور پھول کہاں کھلیں گے۔ میں اپنی گفتگو اقبال کی اس دعا پر ختم کروں گا کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔
احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. شکریہ. شکریہ ڈاکٹر جعفر احمد. اور اب ہمارے جو اگلے کی نوٹ اسپیکر ہیں، ممتاز ماہر لسانیات اور سماجیات، کالم نویس، دانشور جناب ڈاکٹر طارق رحمان سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور اپنا کلیدی مقالہ پیش فرمائیں. ڈاکٹر طارق رحمان. جناب سردار علی شاہ صاحب، جناب محمد احمد شاہ صاحب، مجلس صدارت کے ارکان، خواتین و حضرات، دیکھیے میں 3 مفروضے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نتیجے ہیں جو میں نے عکس کیے ہیں، آپ مفروضے کہیں، دعوے کہیں، جو جی چاہے کہیں. یہ اردو کی شناخت کے بارے میں ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ اردو کا ایک سنسکرٹک فیز تھا، یعنی وہ ایسی زبان تھی جو ہندو مسلمان سب سمجھتے تھے. وغیرہ وغیرہ. تو شاہ حاتم نے ایک جگہ لکھا، انہوں نے لکھا زبان ہر دیار کہ آن را بھاکا گوین موقوف کردہ، یعنی میں نے اس کو، ان الفاظ کو روک دیا ہے جو بھاکا یا بھاشا جنہیں کہا جاتا ہے. یہ سنسکرت کے الفاظ تھے اور عوام کے ہندوستان کے الفاظ تھے. یہ ہندوؤں سے زیادہ وابستہ تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ اردو کی ایک شناخت جو ہے وہ ایلیٹسٹ ہو جاتی ہے، اشرافیہ ہو جاتی ہے، جس میں لوگوں کو نکالا جاتا ہے. جیسے وہ کتاب، اردو کی آخری کتاب، اس میں ہے نا، اسلام کا ایک دائرہ ہے، اس میں سے اب پہلے داخل کرتے تھے، اب لوگوں کو نکالتے ہیں. تو اردو کا بھی یہی ہوا. اب اس کے اندر انشاءاللہ خان انشاء کی کتاب ہے دریا لطافت کے آخر میں انہوں نے پنجابی نکال دیے کہ جی وہ تو شین کاف درست نہیں ہے، ہندو نکال دیے، اور 12 کے سید بھی نکال دیے کہ وہ تو گاؤں کے ہیں. اچھا، آخر میں چھوڑا کون؟ شاہ جہان آباد کے چند لوگ جو بادشاہ کی یعنی کورٹ کے ساتھ تھے، ان کو چھوڑا. تو یہ لوگوں کو نکالنے کے لیے. اور دوسری شناخت اردو کی جو بنتی ہے، اسلام کے ساتھ بنتی ہے. اردو مسلمانوں کی زبان وغیرہ، اس کے اندر کافی چیزیں تھیں. اس کے اندر یہ مثلا یہ کہ ایک یعنی اس کے اندر پڑھائی جانے لگی، مدارس میں پڑھائی جانے لگی. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں بننے لگیں جو اسلام، علماء کا خیال تھا کہ جی مسلمانوں نے چونکہ اسلام کو چھوڑ دیا اس لیے زوال آیا ہے، تو ان کو وہ کتابیں ہندی میں، یعنی اردو کو اس زمانے میں ہندی ہی کہتے تھے، بہرحال اس زبان میں دیں. اور پنجابی میں بھی ہیں 55 تو میں نے دیکھی ہیں. اس کے علاوہ پشتو میں بھی ہیں، بلوچی میں بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ زبان، مناظرے کی زبان بھی بنی، مرثیے کی زبان بھی بنی، حمد کی بنی، نعت کی بنی، وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ جو 2 شناختیں، ان کو یاد رکھیے کہ کیا ہوا. تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسکلوژنری ہے، یعنی لوگوں کو نکالنا، اس کے اندر صرف ہندو اور نان اردو سپیکرز نہیں تھے. وہ لوگ جن کی زبان اردو نہیں ہے، مادری زبان اردو نہیں، اس میں پنجابی بھی تھے، پشتون بھی تھے، بنگالی بھی تھے، سندھی بھی تھے. یہ سب لوگ تھے اس لنگوسٹک پیورزم کے، یعنی لنگوسٹک پیورزم، ہم صحیح اردو بولتے ہیں اور کوئی تو ہمیں کلچر میں پاس ہی نہیں آتا. یہ ان سب نے کیا. کیوں؟ کیا یہ امپیریلسٹ جذبہ تھا کہ ہم ڈومینیٹ کریں گے، ہمارا غلبہ ہوگا، یا یہ ایک اشرافیہ تھی جس کے پاس اب طاقت نہیں ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے ڈیفنس میں وہ یہ پیش کر رہے ہیں؟ طاقت تو نہیں ہے نا، زمینیں بھی چھن رہی ہیں، اور نوکریاں ووکریاں کچھ ہیں ضرور، وہ بھی صرف یو پی میں ہیں، پنجاب میں، باقی ہر جگہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا سماجی غلبہ تو رہے، ہے تو سپیریئر. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ایک سوال ہے جو میں نے بھی دیا ہے، اس کا جواب وغیرہ. پاکستان میں پھر کیسے استعمال ہوا؟
یہ بھی انگریزوں کے وقت میں واپس جائیے، ڈومینز آف پاور ہوتی ہیں، عملداریاں طاقت کی، جس کے اندر حکومت خود ہوتی ہے، نوکریاں ہوتی ہیں، ایجوکیشن ہوتا ہے، پرنٹنگ ہوتا ہے، سنیما ہوتا ہے، ٹیلی ویژن ہوتا ہے، سب۔ انگریزوں نے اردو کو انگریزوں نے خاص طور پہ سپورٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہونا نہیں چاہیے۔ میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ اچھا، خیر، اب ایک چیز ہوتی ہے ایلیٹ کلوجر، یعنی ہر اشرافیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ دوسرے لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ اردو اشرافیہ کا اوپر ایک اشرافیہ انگریزی والی تھی، وہ تو اپنے آپ کو بند رکھتی تھی کہ بھئی انگریزی بغیر پیسے کے، بغیر طاقت کے حاصل نہیں ہوتی۔ اردو والے کیا کرتے؟ انہوں نے تلفظ اور اس طرح کی چیزوں کو لے کے ان کو ایسا فیٹش بنایا کہ بھئی اگر آپ کا شین کاف درست نہیں ہے تو اس کے مطلب آپ اس میجک سرکل سے باہر ہیں۔ انہوں نے اس طرح کیا، لیکن اس سے پاکستان میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو ڈومینز آف پاور میں تھے، جس کے میں ابھی عرض کروں گا اس کے بارے میں، پاکستان میں آ کے یہ زبان بنگالی کو اور سندھی کو اور پشتو کو اور تمام زبانوں کو اپنا حصہ نہ دینے کے لیے استعمال ہوئی۔ یعنی اب بھی دیکھیے اردو، ایک منٹ، اردو یعنی قومی زبان ہے۔ 6 زبانیں کیوں نہیں قومی زبان ہیں؟ کبھی نہیں ہے، آج تک نہیں ہے۔ بنگالی کو جو بنایا گیا تھا 1956 میں، 55 میں مانا تھا، 56 میں بنایا تھا، تو ان کو پیرٹی دے کے، یعنی یہ سیاسی طور پہ ہمارے برابر ہیں، ان کے ووٹ کاٹ کے ان کو بنایا گیا تھا، اور فائدہ کوئی نہیں ہوا اس کے ان کو بنانے سے، کیونکہ اکنامک جو یعنی فرق تھا وہ تو رہا، اقتصادی طور پہ تو وہ پھر بھی غریب رہے، ان کا جوٹ تو پھر بھی استعمال یہاں ہوتا تھا، ان کو کالا کہا جاتا تھا، ان کو چھوٹا کہا جاتا تھا، ان کو بنگو کہا جاتا تھا، ان کو بنگالی حکارت سے کہا، وہ تو سب اپنی جگہ رہا، فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب میں انگریزوں کی طرف آتا ہوں، کیونکہ عام طور پہ خیال یہ ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ، ان کی زبان کے ساتھ بہت برا کیا۔ ایسا نہیں ہے، ان کو حکومت کرنی تھی، حکومت کرنے کے لیے جو حربہ جی ہوتا تھا استعمال کرتے تھے، اور تمام حاکم یہی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف انہوں نے یہ کیا، سندھ میں انہوں نے سندھی کو پروموٹ کیا، بنگال میں بنگالی کو پروموٹ کیا، اور سندھ میں مسلمانوں کی لپی میں، مسلمانوں کی اسکرپٹ میں، رسم الخط میں انہوں نے سندھی کو پروموٹ کیا۔ ایلس رپورٹ کہتی ہے، میں تو یہاں بیٹھ کے کام کر چکا ہوں، ایک ہندو سندھی بھی تھی جو خود آبادی اسکرپٹ کے اندر تھی، اس کو ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نوکری تو ملے گی اس والی سندھی میں، دوسری سندھی پڑھنی ہے پڑھو۔ بیوقوف تو نہیں تھے، یہ تو نہیں کسی کو مارا ان کا، پڑھتے ہو تو پڑھو، کسی نے نہیں پڑھی، اس لیے پڑھنے کا کیا فائدہ تھا، نوکری نہیں ملتی تھی۔ تو انگریزوں نے 1854 کا ایک آرڈر ہے میرے پاس یہاں پہ، یہاں لکھا ہوا ہے کہ 10 فروری 1854 نارتھ ویسٹرن پروونسز، جس کو بعد میں یو پی کہتے تھے، A person seeking government employment should be able to read ordinary Shikasta handwriting as the Urdu papers presented in the courts were in this. To translate from English to Urdu, to write a clear, good, quick Shikasta hand, وغیرہ، یعنی اس کو اردو لکھنا ضروری ہے، ورنہ نوکری نہیں مل سکتی۔ کون سی نوکری؟ اسکولوں کی نوکری، تھانے کی نوکری، اور کچہری کی نوکری، اور چھوٹے جو محرر ہوتا ہے پولیس کی نوکری۔ اونچی نوکری تو ظاہر ہے کہ انگریزی میں تھی۔ یہ یو پی کا آرڈر ہے۔ پنجاب میں یہی کچھ ہوا، پنجاب میں بھی یہی ہوا۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں وہاں پہ انگریزوں نے ہندی کو پروموٹ کیا، کیونکہ ان کا یہ تو کام نہیں تھا نا کہ کون سی زبان کو پروموٹ کرنا، ان کا کام تو حکومت کرنا تھا۔ ان کو پنجاب میں اور یو پی میں اس میں آسانی لگی، اس کی وجوہات ہیں جو بعد میں بتاؤں گا۔ اب آپ آتے ہیں کہ جو ہم اکثر کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ہندی اردو تنازع، ہندو متعصب تھے وغیرہ، صحیح نہیں ہے۔ اس کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی بات کہ ایک اشرافیہ ہے جو اس وقت خوف زدہ ہے کہ 14% ہم ہیں اور میجورٹی جو ہے وہ 86% ہے، وہ تو ہمارے اوپر حکومت کرے گی۔ ایک تو یہ ہے، تو ڈر کے یہ ایکٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو ہندو اس وقت چاہتے تھے کہ ہندی آئے ہندی اسکرپٹ میں، وہ ڈی کالونائزیشن آف دا مائنڈ کر رہے تھے، یعنی وہ ایک غلبے کو ہٹا رہے تھے، اور یہی ہوتا ہے ڈی کالونائزیشن کا مطلب، یعنی اپنے نقطہ نظر سے وہ ڈی کالونائزیشن آف دا مائنڈ کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے کتاب لکھی ہے، فرمان فتح پوری نے بھی لکھی، ہندی اردو تنازع میں صرف مسلمانوں کو نقطہ نظر پیش کیا ہے، جو غلط ہے۔ اکثر اس کے اوپر بہت شور اٹھا تھا
سید تو خیر آخری دموں پہ تھے، اور لوگوں نے کیا تھا کہ سر اینتھنی میکڈونلڈ نے 1900 میں کس طرح اجازت دے دی کہ ہندی میں لکھا جائے. بھائی اس کی میں نے پیپرز پڑھے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھے ہیں ان کے اپنے پیپرز. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 3 سال تک ہندو مجھے پٹیشن دیتے رہے کہ میری یہاں جو ہم خط لکھتے ہیں کم از کم اس کا جواب جس زبان میں ہو اس میں دیا جائے. حکومت نے اس کی اجازت دے دی. اب اس سے ہوا کیا؟ مسلمانوں کو کیا مسئلہ پڑا؟ مسلمانوں کو یہ مسئلہ پڑ گیا کہ جب ایک کلرک آئے گا ہندی لکھنے کے لیے تو اردو والے کلرک تو جو ہے وہ تو کم ہو جائے گا نا. وہ کلرک بیمار ہوگا، لہٰذا ایک اور کلرک آئے گا، پھر ان کے اوپر ایک باس کلرک بیٹھے گا، ہیڈ کلرک صاحب بیٹھیں گے. 3 نوکریاں تو گئیں. بجٹ تو تعلیم کا نہیں بڑھے گا، نہ کھانے کا بڑھے گا. بجٹ تو فوج کے علاوہ کسی کا نہیں بڑھے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہماری 3 نوکریاں تو نکل گئیں. ان کو یہ مسئلہ تھا. ہندوؤں کا یہ تھا کہ یار ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس زبان کا جس میں خط ہے جواب اسی میں دے دو، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ سر اینٹنی میکڈونلڈ نے کر دیا، اور آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ پریجوڈس آدمی تھا وغیرہ وغیرہ. وہ پریجوڈس تو تھا، انگریز کی حکومت کے لیے پریجوڈس تھا نا کہ ہماری حکومت قائم رہے. اب جب آپ کے 86% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جواب تو ہمیں ہندی میں دے دو، تو کیوں نہ وہ کرتا. اچھا بالکل بہت تھوڑی سی باتیں، اور مجھے بتا دیجیے گا جیسے ہی آپ کو وقت ختم ہوتا ہے. سنیے، اب آپ یہ دیکھیں کہ فیکٹس کیا بتاتے ہیں. 1871 میں اردو کی پرسنٹیج جو ہے اسکولوں میں یو پی میں 60.14% جو ہے وہ اردو پڑھ رہے ہیں، اور 39.9% جو ہے وہ ہندی پڑھ رہے ہیں. یہ بدل جاتی ہے لیکن اتنی نہیں بدلتی، کیونکہ 1949 میں آخر میں 1949 میں ہندوستان کو آزاد ہوئے، ہندوستان پاکستان 2 سال ہو گئے. اس کے بعد میں کہیں یو پی کی زبان اردو کی جگہ ہندی بنتی ہے، چھوٹے کوٹس کی. اچھا اردو ان پرنٹ دیکھ لیجئے. اب 1872 میں 85.9% جو ہیں اردو کے اندر تمام چیزیں پرنٹ ہو رہی ہیں، جیسے مونوگراف ہیں، کتابیں ہیں، پیمفلٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ہندی میں 14.1%. 1934 میں 13.1% اردو میں ہو رہے ہیں، 86.7% جو ہو رہے ہیں وہ ہندی میں ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. پرنٹنگ ہے نا، وہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو وہاں تو نوکریاں مل سکتی ہیں، تو مل گئیں. حکومت نہیں بدل رہی، پرائیویٹ لوگ بدل رہے ہیں. لیکن جو نہیں بدل رہی اس کے مطلب کیا؟ 89% بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ جو انگریزوں کی پالیسی تھی کہ نوکریاں دے رہے ہیں اردو میں، اور ہندی میں بہت تھوڑی سی نوکریاں ہیں، پڑھا رہے ہیں اردو اور ہندی دونوں، تو وہ اس میں یہ ہوا کہ غیر ہندوؤں نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے، پڑھتے ہم بھی ہیں، نوکری ہمیں نہیں ملتی. اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ ہندی اردو تنازع کھڑا ہوا، اور وہ دونوں کی طرف سے ہے. یعنی مسلمان کے پوائنٹ آف ویو سے اور ہے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے اور ہے. بالکل آخری باتیں ہیں. ذوالفقار بخاری صاحب وہ ریڈیو میں تھے. اب سماجی تاریخ تو یہی ہوتی ہے نا کہ ریڈیو کے اوپر کیا ہے زبان، اس کے اوپر کیا ہے. تو ذوالفقار بخاری صاحب جو ہیں وہ ریڈیو کے اوپر ہیں، اور ذوالفقار بخاری صاحب نے یہ معلوم کیا کہ کون لوگ ہیں جو اردو میں چاہتے ہیں پروگرام ہو، صرف اردو میں ریڈیو جو ہے وہ اناؤنس کرے. 10% لوگ اکیلے تھے، صرف 10%، صرف 10%. گجراتی اور اردو میں 30%، مراٹھی اردو میں 20%. لیکن کیا کیا ذوالفقار بخاری صاحب نے؟ ذوالفقار بخاری صاحب نے نوکریاں دیں مسلمانوں کو زیادہ اردو کی وجہ سے، اور ہندوؤں کو کم. پھر آپ کو وہ ظاہر ہے کہ کس کی طرف سے یہ ہو رہا تھا. ظاہر ہے یہ پریجوڈس دونوں کی طرف سے تھا. اور آخری بالکل بات، فیچر فلمز کے اندر جس زبان کو استعمال کرتے ہیں، یعنی بالی ووڈ کی جو زبان ہے، اس کے اندر اردو زیادہ ہے. اردو کے یعنی ایک لائن ہے، اردو ہندی ایک ہی زبان ہے اصل میں، یہ اس لائن میں اردو کی طرف زیادہ جاتی، ہندی کی طرف بھی آج تک ہے. اور اگر میرا وقت ختم ہو گیا تو پھر میں صرف آخری بات ایک کہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اردو کبھی کبھی ایک غلبے والی زبان کے طرح بھی ہوتی ہے. اصل میں غلبہ اس کے اوپر انگریزی کا ہے، لیکن جب سندھی کی بات آتی ہے، جب سرائکی کی بات آتی ہے،
جب پنجابی کی بات آتی ہے، جب پشتو کی یا بنگالی کی بات آتی ہے، تو اردو غلبے والی زبان ہے، امپیریلسٹ لینگویج ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ. اور چونکہ چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں تو میں ان کی وساطت سے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی زبانیں تو نیشنل لینگویجز 5 یا 6 ہونی چاہیے، صرف اردو کیوں ہونی چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر طارق رحمان تقریر فرما رہے تھے، اور اسی دوران ہماری اس افتتاحی اجلاس جو 14ویں عالمی اردو کانفرنس کا ہے، اس کے مہمان خصوصی چیف منسٹر سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب تشریف لائیں. میں چاہتی ہوں بھرپور تالیوں سے ان کو ویلکم کیا جائے. اور میں زحمت خطاب دینا چاہتی ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جن کی تعریف و توصیف کرنا یقیناً سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. عالمی اردو کانفرنس کے بانی اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. سر سید مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، سردار علی شاہ منسٹر فار ایجوکیشن اینڈ کلچر، مرتضیٰ وہاب ایڈوائزر ٹو سی ایم اینڈ ایڈمنسٹریٹر کراچی، کمشنر کراچی، اور ہمارے اردو ادب کی آبرو زارا نگاہ، اسد محمد خان، کشور نائید، نور الہدیٰ شاہ اور منیزہ ہاشمی فیض صاحب کی صاحبزادی ڈاکٹر طارق رحمان، دنیا کے بڑے اسکالر، ڈاکٹر جعفر احمد، ڈاکٹر یوسف خورد چیئرمین اکیڈمی آف لیٹر، حدیث نور الہدیٰ شاہ ظاہر اور منور سعید صاحب. اور دوستو، سی ایم صاحب کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور وہ تقریباً نہیں آ سکتے تھے، لیکن ان کے سارے سٹاف نے مجھ سے کمٹمنٹ لیے کہ بھائی اگر آدھے گھنٹے کے اندر سی ایم صاحب واپس نہیں جائیں گے تو اگلی کانفرنس میں نہیں آئیں گے. تو مجھے خوب دھمکیاں ملی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ سی ایم صاحب کی طرف سے یہ نہیں ہے. تو آج 14ویں عالمی اردو کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو اندر ہیں، جو باہر ہیں، جو دنیا بھر میں ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں. اس 14 سال میں اس شہر نے بہت ابتلا کا دور دیکھا ہے. ایسا وقت بھی تھا جب 40 لاشیں گرتی تھیں، لیکن ہم نے یہ کام بند نہیں کیا. بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، لیکن وہ لوگ سب کے سب چاہتے ہی یہی تھے کہ آپ اپنی تہذیب و ثقافت سے کٹ جائیں اور آپ سوسائٹی وداؤٹ کلچر بن جائیں. کیونکہ جب کسی بھی قوم کا کلچر ختم ہو جاتا ہے تو ان میں اور کوئی مردہ انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کی زبان اور آپ کی تہذیب بالکل ایسی اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے مورچے پہ کوئی سپاہی لڑتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم سب بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی پرکس کے، بغیر کسی پینشن سے اپنی تہذیب و ثقافت کے سفیر ہیں. تالیاں زور سے بجاؤ نا یار. ابھی زارا آپا اور میں باتیں کر رہے تھے، زارا نگاہ، کہ جب 14 سال پہلے ہم نے کانفرنس شروع کی تھی تو اس میں اس بینچ پہ کون کون ہوتا تھا؟ اس میں سے کشور آپا ہیں، زارا آپا ہیں، آپ سب کو اللہ سلامت رکھے. لیکن پہلی کانفرنس میں گوپی چند نارنگ، خلیق انجم، شمیم انفی، شمس الرحمان فاروقی، انتظار حسین، حاجرہ مسرور، جمیل جالبی، جمیل الدین علی، فرمان فتح پوری، یعنی وہ جو ہماری جو 11 یہاں ہوتی تھی. اب بہرحال ڈاکٹر جعفر نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ہم اوپر جب جائیں گے تو ہم وہاں پہ بھی یہ کانفرنس کریں گے. تو میں بہت خوش ہوں. مہینے بھر سے زیادہ میری پوری ٹیم، میری گورننگ باڈی، آرٹس کونسل کا اسٹاف، اس کے سویپر سے لے کے اس کا ٹیکنیشین، آپ یقین مانیں کہ دنوں سے سوئے نہیں ہیں اس کانفرنس کے لیے. مسلمانوں کے لیے تو 2 عیدیں ہوتی ہیں اور کرسچنوں کے لیے 1 عید ہوتی ہے، لیکن اس شہر کراچی کے لیے اور سارے ادب و تہذیب سے محبت کرنے والوں کی سب سے بڑی عید عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے. اس میں میرے ایک سے ایک یار دنیا بھر سے آئے ہیں. یہ سعید نقوی صاحب نیو یارک سے آئے، سرمد امریکہ میں تھا، غزل لندن سے پہنچ گئی، اور 50 لوگ ہیں جو پاکستان آ گئے. کوئی اور بولا آپ بھی ہوں گی. ہاں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ پورے پاکستان سے سب، یاسمین امیر، تسنیم بھی تشریف لائی امریکہ سے. تو ارشد فاروق،
جس کا میں نام بھول جاؤں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ, کیونکہ میں اپنی تقریر کے 2 منٹ اور سردار شاہ کی تقریر کے 3 منٹ مرتضی آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک نیا نوجوان ایک آیا ہے تو یہ کیا باتیں کرتا ہے. تو میں بہت خوش ہوں, میں لمبی تقریریں نہیں کروں گا بالکل بھی, کیونکہ شروع میں مجھے بہت زیادہ آپ کو وہ کرنا پڑتا تھا, کیونکہ میرے پاس سوائے زبانی وعدوں کے اور سبز باغ دکھانے کے کچھ نہیں تھا. اب آپ سب کو پتہ ہے, لیکن یہ کہنے میں مجھے اعلان کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور سردار یہ سائیں مراد علی شاہ when he was فائنانس منسٹر, تو جو آپ آرٹس کاؤنسل میں بلڈنگیں, اسٹوڈیوز, جوش ملی آبادی لائبریریز, گیلریز, اب 4 اکیڈمیز, 500 سے زیادہ بچے فری میں پڑھتے ہیں, یہ سارے کا کریڈٹ مجھے اور میری گورننگ باڈی کو تو ملتا ہے, لیکن اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو, خاص طور پہ مراد علی شاہ کو جاتا. تو بھرپور تالیاں ان کے لیے بجائیں, کیونکہ خالی پیٹ ہم جتنا کچھ کر سکتے تھے اس میں یہ عظیم الشان آڈیٹوریم اور اسٹوڈیوز اور سب آپ سب کی ٹکٹیں اور آپ کی مناسب سی رہائش نہیں ہو سکتی تھی, اور یہ غیر مشروط ہے. آج تک سندھ حکومت نے مجھے نہیں کہا فلاں پروگرام نہیں کیجیے گا, یہاں پروگرام ہوتے ہیں جو ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آج تک نہیں کہا کہ ہمارے کسی پروگرام میں آپ چیف گیسٹ بنیں, ہمیں بناؤ. آج تک یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی یا ایم کیو ایم کا کوئی فنکشن نہ کرو, جو کہ بعض صوبوں میں سب جگہ پہ اس طرح کی ڈکٹیشن ہوتی ہے. پھر ایک جس طرح کی ڈاکٹر طارق رحمان نے باتیں کی اور جعفر نے باتیں کی ہیں, ڈاکٹر جعفر نے, یہ باتیں کسی اور آرٹس کاؤنسل میں نہیں ہو سکتی. ہم یہ بنیادی سوال اٹھانا چاہتے تھے کہ ہماری تہذیب کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمارے سماج کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمیں آپس میں لڑانے کی سبیلیں کیا نکالی گئی ہیں. میں 2 جملوں پہ ختم کروں گا. کل میں نے جیو پہ بات کی. بات یہ ہے کہ اب پھر آپ سب کی, ساری دنیا کے ادیبوں کی, فلاسفر کی, اکانومسٹ کی, سوشیولوجسٹ کی, اینتھروپولوجسٹ کی یہ ذمہ داری ہے. پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں ہزاروں مسلح جتھے گھوم رہے ہیں, علم اور دانش کے دشمن ہیں, اندھیروں کے, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو تار تار کر دیا جائے. روس کیا ٹوٹا تو کسی حملے سے ٹوٹا تھا کیا؟ خلافت عثمانیہ میں کیا ہوا تھا؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں, میں اکیلا اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, اگر آپ سمجھتے ہو کہ جس طرح آپ اتنی باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں اپنی زبانوں سے, اپنی تہذیب سے, اپنی شاعری سے, اپنی موسیقی سے, اپنی مصوری سے, اپنی مٹی سے محبت ہے, تو وہ سارے کے سارے کری الشکل, بدنما, تہذیب و ثقافت کے دشمن جو ہیں, اس کے خلاف انٹلیکچولی جنگ لڑنی پڑے گی ہمیں. آپ لڑو گے تو مجھے ہاتھ سارے کھڑے کر کے بتاؤ. ایوری بڈی شوڈ ریز ہینڈ. ہاں, اس لیے کہ دیکھیں یہ شاعری وائری سب اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے 2 قدم آگے جانا پڑے گا. ہم نے انتخاب اپنے کی نوٹ اسپیکر کا بھی جو کیا, ہم اب اس کو ایک ادبی یا ثقافتی کانفرنس سے زیادہ سماجی کانفرنس بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ ادب اور ثقافت وہ کسی سماج کا آئینہ دار ہوتا ہے نا. اسی لیے میں چیف منسٹر صاحب کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9, 10, 11, 12 مارچ کو پاکستان کی قومی, سماجی اینڈ ثقافتی کانفرنس ہم کریں گے, جس میں پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک مرکز کے نیچے جمع کریں گے اور انہیں بتائیں گے ہم اس فیڈریشن کے حامی ہیں, ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں, اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں. تو ہم اس کی حفاظت کریں گے. باقی میں سردار شاہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. 5-6 سال سے یہ کلچر کے وزیر ہیں, اور چونکہ خود شاعر ہیں, اور جس طریقے سے پرو ایکٹیولی انہوں نے ثقافتی اداروں کو پروموٹ کیا ہے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور سی ایم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پہلی بار سندھ میں خود کلچر کی انڈرسٹینڈنگ اور ہزاروں سال کی تہذیب سمجھنے والے کو کلچر کا وزیر بنایا ہے. تو آپ تمام کا, منیزہ آپ کا, زہرا آپا اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتی, کشور آپا کچھ کہہ رہی ہیں. ابھی کشور آپا آپ بات کریں گی نا؟ ہم لیں گے کشور آپا. تو آپ سب سے بس میں یہ کہنا چاہتا تھا, کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
शुक्रिया जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब. मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब से, जो एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर KMC, तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब, सरदार शाह साहब स्टेज पर बैठे हुए और मेरे सामने उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वाले ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम. मेरे ख़्याल में अहमद शाह साहब की तकरीर के बाद किसी शख्स को भी तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जिस जज्बे जिस जोश के साथ वो बात करते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इंसाफ कर सकें. उसके बाद थोड़ी सी कोशिश करूँगा. मैं समझता हूँ कि ज़बान और तहज़ीब किसी भी मुआशरे का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे अहम हिस्सा है. और बदकिस्मती के साथ कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ और बनने की कोशिश में अपनी ज़बान को याद नहीं रखा, अपनी तहज़ीब को याद नहीं रखा, और जिसकी वजह से आज हमको ये मसाइल दरपेश होते हैं, ये परेशानियाँ दरपेश होती हैं. मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की जो महफ़िल है, ये एक बार फिर जो हमारा बड़ा सुनहरा खूबसूरत माजी है ज़बान के हवाले से, अपने मुआशरे के हवाले से, उसको उजागर कर सकती है और लोगों को, हमारी आने वाली नस्लों को ज़बान की इम्पोर्टेंस बता सकती है. क्योंकि मैं समझता हूँ जो कौमें अपनी ज़बान को फ़ख्रिया सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसको बयान नहीं कर पाते और कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं बन पाते. और बदकिस्मती के साथ इस वक्त पाकिस्तान में हम लोगों ने अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश में और चीज़ों को समझने की कोशिश में हम कुछ और बन गए. ना हमको अब उर्दू आती है, ना अंग्रेज़ी आती है. तो मैं समझता हूँ ये जो आज इस तरह की महफ़िल है, ये इनकरेज करेगी, लोगों को तक़वियत देगी कि हम अपना जो माजी का कल्चर है उसको ढूंढ सकें, उसको समझ सकें. मैं दो गुजारिशात करना चाहूँगा, क्योंकि आपा कह भी रही थी कि कुछ अदबी बात होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा एक नज़म पढ़ दूँ जो थोड़ी बहुत मुझे याद है. बट उससे पहले मैं एक सिर्फ गुजारिश करना चाहूँगा कि जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कदम रखा तो तब तक मुझे उर्दू ज़बान की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं था. हमने स्कूल कॉलेज में उर्दू पढ़ी, लेकिन कभी भी इसको प्रोफेशनली इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की. मैं बाहर से पढ़ के जब पाकिस्तान वापस आया और पहला साल था मेरी प्रोफेशनल लाइफ का, तो हम किसी केस के सिलसिले में विज़िट पर गए. तो वहाँ कोर्ट का नाज़िर हमारे साथ था, तो वो इन्वेंट्री दफ्तर की बना रहा था, तो हम बहैसियत वकील वहाँ मौजूद थे. तो टाइम पास करना था, अखबार सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने अखबार उठाया और अखबार पढ़ना शुरू कर दिया. तो मेरे साथ जो मेरा एक कॉलीग था उसने कहा, डूड यू कैन रीड उर्दू. और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम लोगों ने अंग्रेज़ी के चक्कर में, इन तमाम और चीज़ों को समझने के चक्कर में जो अपनी चीज़ें हैं उनको भूलना शुरू कर दिया. जिसको मैं फॉर ग्रांटेड लेता था कि मैंने स्कूल में, घर में उर्दू आराम से बोली, पढ़ी, लिख लेता हूँ, वो और लोगों ने उस तरीके से नहीं की. और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस तरह के जो इवेंट्स हैं जिसमें अब ग्लैमर आ गया है, उस ग्लैमर को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को एक बार फिर इस तरफ राग़िब कर सकते हैं. सर, आपकी इजाज़त से मैं एक नज़म पढ़ देता हूँ ताकि कल को ये लगे कि सियासतदान भी आदाब की बात करते हैं. मैं नज़म इतनी तो गलतियाँ चलेंगी अभी. ये हबीब जालिब साहब ने मोहतरमा फातिमा जिना के लिए पढ़ी थी, माँ इसका नाम है, तो मैं वो पढ़ना चाहूँगा बस. और दिसंबर का महीना है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का महीना है, तो मैं उसको उसके साथ लिंक भी करना चाहूँगा. नज़म ऐसी है, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूँ रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा. मैं दूर खड़ी देखूं और अहले सितम खेलें, खून से मेरे बच्चों के, दिन रात यहाँ होली, बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली. मैदान में निकल आई एक बर्क सी लहराई, हर दस्ते सितम कांपा, बंदूक भी थर्राई, हर सिमत सदा गूंजी, मैं आती हूं मैं आई, मैं आती हूं मैं आई. हर जुल्म हुआ बातिल, हर जुल्म हुआ बातिल और सहम गए कातिल, जब उसने जुबान खोली, बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली,
یہ دل کے میرے ٹکڑے یوں روئے میرے ہوتے، میں دور کھڑی دیکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آخری میں یہ آج کل کے حالات کے بارے میں، اس نے کہا خوخارو، اس نے کہا خوخارو، دولت کے پرستارو، دھرتی ہے یہ ہم سب کی، اس دھرتی کے نادانو، انگریز کے دربانو، صاحب کی عطا کردہ جاگیر نہ تم جانو، اس ظلم سے باز آؤ، بے رخ میں چلے جاؤ، کیوں چند لٹیروں کی پھرتے ہو لیے ٹولی، بچوں پہ چلی گولی، بچوں پہ چلی گولی، ماں دیکھ کے یہ بولی۔ بہت بہت شکریہ جناب مرتضیٰ وہاب صاحب۔ میں التماس کروں گی ہمارے معزز منسٹر یہاں تشریف لائے ہیں، وزیر برائے ثقافت، سیاحت اور تعلیم سید سردار علی شاہ صاحب، جو بڑی علم دوست، فن دوست شخصیت ہیں، خود بہت اچھے رائٹر ہیں، دانشور ہیں۔ گزارش کروں گی تشریف لائیں اور چند کلمات ادا فرمائیں جناب سید سردار علی شاہ صاحب۔ اب تو مجھ سے شاعر ہو گیا ہے تو مجھے بھی شاعری سے شروع کرنا پڑے گا۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے آنریبل چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، ون مین آرمی امن شاہ صاحب، میرے بھائی ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب، اور سارے میرے اساتذہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں کن کن کے نام لوں، اور میرے سامنے بھی ایک بڑے حسین خوبصورت لوگوں کی کہکشاں ہے، سب کو میری طرف سے حق موجود۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سب سے پہلے شاہ صاحب کو کہ انہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ 2008 میں جو سفر شروع کیا تھا اس کو جاری رکھتے ہوئے آج 14ویں عالمی کانفرنس منعقد کی ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اردو بولنے والے، اردو سے محبت کرنے والے، اردو میں لکھنے والوں کا یہ دنیا کا سب سے بڑا میلہ ہے۔ اردو نے کہاں جنم لیا، اردو کہاں پیدا ہوئی، ہم مختلف محققین کی آرائیں پڑھتے آئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ حیدرآباد دکن میں اس نے جنم لیا، کسی نے لکھا کہ وہ دہلی اور اس کے گرد و نواح میں پیدا ہوئی، کچھ محققین نے کہا کہ وہ پنجاب میں پیدا ہوئی، جو مامون شیرانی صاحب کا جو تھا۔ سلیمان ندوی صاحب نے کہا کہ وہ سندھ میں پیدا ہوئی۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اردو کی پیدائش کہاں ہوئی، مگر اتنا یقین ہے کہ بر صغیر کی جتنی بھی زبانیں ہیں، قومیتیں ہیں، ان کی بولنے والے زبانوں نے مل کے اردو کو جوڑا ہے، ان نے مل کے اردو کو جنم دیا ہے۔ آج یقیناً اردو، جو طارق رحمان صاحب نے باتیں کی، میں بڑے غور سے سن رہا تھا، اس میں کافی حقائق بھی تھے ان چیزوں میں، باتوں میں، مگر آج سب سے بڑی بات اردو کے لیے ہے، سب سے بڑی آزمائش اردو کے لیے ہے کہ جن زبانوں نے اردو کو پیدا کیا، اردو کو انرچ کیا، اردو سے محبت کی، آج اردو کو واپس لوٹنا ہے، اردو کو پشتو سے پیار کرنا ہے، پنجابی سے پیار کرنا ہے۔ سرائکی جو صدیوں سے جاگ رہی ہے، سرائکی کو سلانا ہے لوری دے کے، سندھی سے پیار کرنا ہے اور سندھی کو بھی اپنے گود میں لینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بل ابھی بھی سینٹ میں وہ پڑا ہوا ہے، نیشنل اسمبلی میں، قومی زبانوں کو نیشنل لینگویجز ڈکلیئر کرنے کا، اس حوالے سے بھی آواز، خوش قسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، فخریہ بات ہے کہ اب آرٹس کاؤنسل سے ہمیشہ عالمی اردو کانفرنس سے یہ آواز اٹھتی رہی ہے۔ مگر اب ہمیں سوچنا ہوگا، ہمارے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں، ملٹیپل چیلنجز ہیں۔ ہم جس تہذیب کے وارث ہیں، جس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، جو وادی سندھ کی تہذیب جو کشمیر سے شروع ہو کے کالی بینگن تک جاتی ہے، جو ہریانہ کو، راجستھان کو، پنجاب کو وہ سمیٹتے ہوئے وہ آگے بڑھتی ہے تاریخ میں، آج اس تہذیب کے جو بنیادی
جو عنصر ہیں, جو ہمارے سیلینٹ فیچرز ہیں, جو ہمارے قدر ہیں, ان کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں, سامنے کھڑے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے وہ کل ہوا ہے. یہ انتہا پسندی کا جو طوفان آگے بڑھا ہے, اس میں ریاستی پالیسیوں نے اپنا رول پلے کیا ہے. بدقسمتی سے ہماری جو سینٹر میں جو ریاست ہے اور جو پالیسیز ہے وہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے, وہ ولچر کی پالیسیز ہے, وہ اینٹی کلچر ہے. ان کو پرو کلچر ہونا پڑے گا. اب سعد رضوی سے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس ملک کو ہم چلانا چاہتے ہیں فیڈریشن کے طور پہ, تو آج جو ڈائلاگ ہونا چاہیے وہ نور الہدی شاہ سے, کشور نائب سے, سلیمہ ہاشمی سے, ڈاکٹر اشور سے ڈائلاگ کرے. ریاست ان سے بات کرے. اگر وہ اپنے اسپرٹ اور روح میں اسی روح کے ساتھ وہ چلانا چاہتی ہے اس ملک کو, فیڈریشن کو فیڈریشن کے طور پہ رکھنا چاہتی ہے, تو ڈائلاگ ان سے کرنا پڑے گا. ان سے ڈائلاگ نہیں کرنا پڑے گا جو پورے ملک کو یرغمال کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہماری اساس ہے, ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں. اگر پنجاب کو سیالکوٹ جیسے واقعوں سے پنجاب کو بچانا ہے تو ان کو بلّہ شاہ, شاہ حسین, سلطان باہو, میاں محمد بخش اور وارث شاہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اگر کے پی کو سرحد کو بچانا ہے تو رحمان بابا, خوشحال خان خٹک سے رجوع کرنا پڑے گا. اگر بلوچستان کو بچانا ہے تو جام درک اور مست توکلی سے رجوع کرنا پڑے گا. ہم سندھ آج بھی, مجھے خوشی ہے کہ سندھ آج بھی اپنی لینگویج کو پارٹیشن کے بعد, اپنی ماں بولی کو, اپنے کلچر کو, ثقافت کو ہم اب بھی اون کر کے کھڑے ہیں. یہ کل کا دن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں ہزاروں لوگ جو ہے کراچی پریس کلب کے نکل آئے تھے. ہم آج بھی بچا کے بیٹھے ہیں, کیونکہ ہمیں کس نے بچایا ہے؟ ہمیں ریاست نے نہیں بچایا, ہمیں شاہ لطیف نے بچایا ہے, ہمیں سچل نے بچایا ہے, ہمیں شاہ عنایت جھوک والے نے بچایا ہے. کیونکہ وہاں پہ آج بھی شاہ لطیف کا عرس ہوتا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا تھا جب خواجہ غلام فرید کی برسی پہ میں گیا تھا وہاں پہ, تو پنجاب کا منسٹر میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ایک مجھے شعر تو بتا دو, کوئی بیت تو بتا دو. پنجاب کا کلچر منسٹر کہہ رہا ہے خواجہ غلام فرید کا مجھے کوئی بیت بتاؤ, میں تقریر میں پڑھوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ ہمارے تعارف ہے, بنیادی جو ہمارے تعارف ہے, جن نے 900 سال تک ملائیت کے خلاف, انتہا پسندی کے خلاف جن نے جنگ لڑی ہے عملی طور پہ. دہلی کی ریاست میں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, مسلمان اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی جنہوں نے جنگ لڑی ہے وہ مذہب نے نہیں لڑی ہے, وہ اس پلیورل انکلوسیو اپروچ نے لڑی ہے جو یہاں پہ صوفیوں نے قائم کی تھی, خواجہ اجمیر سے لے کے بھٹ شاہ تک. اب ہم سب پہ کو یہ سوچنا ہے یہاں پہ کہ اردو کو اپنی جھولی وسیع کرنی پڑے گی, سب کو سمیٹنا پڑے گا. اگر اردو خود کو بچانا چاہتی ہے تو اردو کو سب کو لے کے چلنا پڑے گا. اس کو اب ماں کا رول پلے کرنا پڑے گا کہ اردو جوان ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ بوڑھی ہو جائے. میں فقط آخر میں شیخ ایاز کی 4 لائنیں پڑھ کے آپ سے اجازت لوں گا. ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے آج کاؤنسل میں, امن شاہ صاحب نے جو کچھ کام نے کسی پہ نہیں کیا, تھوڑا ہم نے کسی کا احسان کسی پہ نہیں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی شناخت بچا رہے ہیں, ہم اپنی تہذیب بچا رہے ہیں, ہم اپنا اساس بچا رہے ہیں. ہم کسی پہ احسان نہیں کرے. سائی مراد علی شاہ آلویز بین ایٹ بیک, وہ ہمیشہ سپورٹو رہا ہے. اگر شاہ لطیف کا آج مجسمہ, شاہ لطیف کو پڑ سے نکال کے ہم پڑ پہ لائے ہیں, اب کرار ڈنڈ میں شاہ لطیف کا مجسمہ ایسے کھڑا ہے جیسے کونیا میں رومی کا کھڑا ہے, تو اس کے پیچھے بھی وہ پلیورل انکلوسیو اپروچ شامل ہے, ورنہ یہ ممکن نہیں تھا. حکومت میں ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پالیسیز کیا ہوتی ہے اور کس طرح چلایا جاتا ہے. مگر ہمارے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو بھی کھڑا تھا, ہمارے پیچھے بےنظیر سعید بھی کھڑی ہے, تو ہم سب اس کے وہ جو پلیورل پیروکار ہیں وہ ہم آگے بڑھے اور آج اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سر کھڑا ہو کے میں آپ کو سامنے کہہ رہا ہوں کہ میرے دیداورو, میرے دانشورو, پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو. میرے دیداورو, میرے دانشورو, پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو. راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ میں اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو. میرے دیداورو, میرے دانشورو. بہت بہت شکریہ جناب سید سردار علی شاہ صاحب, وزیر برائے ثقافت,
سیاحت اور تعلیم حکومت سندھ. میں اب دستبستہ گزارش کروں گی آج کے اس افتتاحی اجلاس کے مہمان خصوصی محترم سید مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سردار شاہ صاحب وزیر ثقافت، مرتضی وہاب صاحب، یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اسد محمد خان صاحب، کشور نائید صاحبہ، منیزہ ہاشمی صاحبہ، منور سعید صاحب، نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، یوسف خوش صاحب، اعجاز فاروقی صاحب. مجھے بتایا کہ آن لائن ہیں انڈیا سے گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر جعفر، ڈاکٹر طارق رحمان، کمشنر کراچی اقبال محمد صاحب، زہرا نگار صاحبہ، ہمارے آج کے میزبان آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب، آرٹس کونسل کے گورننگ باڈی کے اراکین، اور یہاں بیٹھے ہوئے دانشور، ادیب، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرے لیے یہ نہایت ہی بڑا اعزاز ہے کہ آج میں یہاں آپ سب کو صوبہ سندھ میں اس کے دارالخلافہ کراچی میں 14ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پہ خوش آمدید کہہ رہا ہوں. یہ اتفاق سے، جیسے شاہ صاحب نے، احمد شاہ صاحب نے بتایا تھا، یہ کوئنسائڈ کر رہی ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ کرنٹ حکومت کی بھی 14th ایئر کا. 2008 میں آپ نے یہ کانفرنس شروع کی تھی اور 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی اس صوبے میں حکومت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عالمی اردو کانفرنس اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ ہمیشہ رہے گا. شاہ صاحب ہر سال مجھے بلاتے ہیں. انفارچونیٹلی پچھلے سال میں، آپ کو پتہ ہے، جو کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، اس سلسلے میں میں بہت آنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے یہ کہہ کے معذرت کی تھی کہ مجھے اس وقت کسی بھی تقریب میں نہیں جا رہا تھا، اور وجہ یہی تھی. انہوں نے بڑی کووڈ کی رسپانسبلی ایکٹ کرتے ہوئے ساری SOPs فالو کی تھی، سوائے ادیبوں کے میجورٹی آن لائن پہ سارا کام ہوا تھا. لیکن شاہ صاحب میں آج دوبارہ معذرت کرتا ہوں پچھلے سال نہ آنے کے لیے، لیکن اس سال آپ نے جب کہا، وہ آدھے گھنٹے کی تو وہ جو قدغن لگائی گئی تھی اس میں میرا کوئی تعلق نہیں، یہ اسٹاف کا کام ہے. آپ جب تک مجھے برداشت کر سکتے ہیں میں بیٹھوں گا اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں احمد شاہ، پھر مرتضیٰ، مجھے نہیں پتا تھا کہ شعر و شاعری بھی جانتا ہے، اور پھر سردار شاہ صاحب کی تقریر کے بعد تو میں بالکل ہی یہ دیکھ رہا تھا کہ گلی سے کا راستہ کہاں ہے نکلنے کا کہ میں نکل جاؤں، اس لیے کہ زیادہ شعر و شاعری میں کبھی اسمبلی میں بھی کسی تقریر میں لکھ کے بھی جاتا ہوں تو غلط پڑھ دیتا ہوں، تو میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا، خاص طور پہ آپ سب لوگوں کے سامنے یہ کرنے کی. بڑی مشکل سے یاد کیے تھے. ہمارے ملک میں خاص طور پہ میں صرف تھوڑا سا ٹچ اپون کرنا چاہوں گا، ادب کی اہمیت، لٹریچر کی اہمیت، اس سے تو کوئی بھی جو ہے نہیں کر سکتا. خاص طور پہ اس وقت جو ہمارے یہاں شدت پسندی اور انتہا پسندی کا ماحول ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا تھا، اس کے بارے میں پڑھ کے انفارچونیٹلی ٹیلی ویژن اور ان سب میں جو ویژولز دیکھتے ہیں، ہمیں خود دل دہل جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. سیاسی طور پہ، حکومتی طور پہ تو میں خاص طور پہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا موقف اس پہ ہمیشہ بڑا کلیئر رہا ہے. ہم کبھی اس پہ ہم نے کوئی ifs and buts نہیں کیے.
مجھے یاد ہے 2008 میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک اتحاد کی بات ہو رہی تھی. اس وقت سیاسی طور پہ میں نیا 2002 کی بات کر رہا ہوں. 2002 میں نیا میں پالیٹکس میں آیا تھا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہم کچھ 2-3 لوگ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے اور ہم نے کچھ ذکر کیا کہ جی ان لوگوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ نہیں جی یہ ہماری پارٹی کی پالیسیز کی اور اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. ڈونٹ ٹچ them with an 8-foot barge is what she said. I remember those words. لیکن آج کل جو ماحول خاص طور پہ اس ملک میں کر دیا گیا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے اور جو اس وقت ہمارے یہاں یہ ماحول پیدا کیا گیا اس سے ہم نے ایک بڑی جنگ لڑنی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس میں فور فرنٹ پہ ٹھیک ہے ایز پولیٹیشنز ایز دی ایگزیکٹو تو ہم آگے ہوں گے لیکن ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ اس انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ ہے جو تشدد کے خلاف جنگ ہے اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارے ادیب ہمارے دانشور ادا کر سکتے ہیں. یہ سارے جو مواقع ملتے ہیں میرا خیال ہے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم یہ کانفرنسز کرتے ہیں. ہماری انفارچونیٹلی ابھی اگر آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھیں وہ جو پرائم ٹائم کہلاتے ہیں 7 بجے سے لے کے رات کو 11-12 بجے تک جو لوگوں کو ٹائم ہوتا ہے جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جنہوں کو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھنے کا اس میں بھی ہم وہی انتہا پسندی کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ پرائم ٹائم میں 7 سے 12 کے درمیان کوئی ایسے ٹیلی ویژن شوز ہوں جو کہ ہماری ینگر جنریشن کو ادب کی طرف لٹریچر کی طرف مائل کریں. میرا یہ خیال ہے ہم سب نے مل کے یہ بہت ہو گیا ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک سبق دینا. کچھ اچھی باتیں بھی ہم اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑ کے جائیں. میں یہی کہوں گا کہ شاہ صاحب آپ سب مل کے آپ کی آواز آپ کو لوگ پڑھتے ہیں ہمیں لوگ سنتے ہیں اور ایک کان سے نکالتے ہیں دوسرے کان سے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. فیض صاحب کی جو الفاظ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ میں جو کہوں گا یہ کچھ منٹوں کے لیے ریلیونٹ ہوگا لیکن جو دانشور ہے جو ادیب ہے وہ صدیوں کے لیے نسلوں کے لیے اس کا سبق آتا ہے. میرا خیال ہے اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے ان دانشوروں کا کہ ہم جو اول فول بکرے ہیں ہمیں اس سے نکالیں اور کچھ میں ٹیلی ویژن چینل سے بھی کہوں گا بلکہ میں یہی کہوں گا میرے خیال ہے بات بھی کرنی چاہیے کہ وہ جو پرائم ٹائم میں آپ 1 گھنٹہ تو نکالیں چلے ہر چینل کو الگ الگ ٹائم دے دیں کہ 7 سے 8 کوئی ایک چینل کوئی ادبی محفل کرے 8 سے 9 دوسرا چینل کرے اور جس کو دیکھنا وہ دیکھے جس کو نہیں دیکھنا وہی گالم گلوچ دیکھنا وہ باقی دیکھ لے لیکن موقع تو دیں. اس لیے کہ اگر آپ مارننگ شوز پہ کر لیں گے تو ایک بڑی مخصوص قسم کی خیر مارننگ شوز پہ بھی وہ کچھ نہیں ہوتا بڑی مخصوص قسم کی آڈینس ہوتی ہے. آپ کا بچہ تو اسکول کالج گیا ہوا ہوتا ہے اس وقت جس کو آپ نے بتانا ہے. یہ اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ جانی چاہیے مین اسٹریم میڈیا کے لیے کہ ہم اپنی اگلی نسل کے لیے کچھ کریں اور اس کے لیے میرا خیال ہے آپ لوگوں کی آواز ہم کہیں گے ہم جو بھی کہیں گے لیکن آپ لوگوں کی آواز لوگ سنیں گے. دوسرا وتھ یہ جو الیکٹرانک میڈیا خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو کتابیں آرٹیکلز اخبار آج میں ابھی لیٹ بھی تھوڑا اس لیے ہو گیا ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا اور ادھر آپس میں جو میڈیا والے دوست تھے ان میں 1-2 لکھنے والے بھی تھے ان میں آپس میں لڑائی تو نہیں ایسے ہی آرگیومنٹ ہو گئی اور بڑی اچھی بات کی جو لکھتے تھے انہوں نے
یہ جو آپ کی بات کچھ لمحوں کے لیے ہوتی ہے، جو لکھتا ہے نا وہ حرف ہمیشہ کے لیے یاد رہتے ہیں لوگوں کو. محمود شام جیسے لوگ بیٹھے ہیں سامنے، باقی آپ سب ہیں. پلیز میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس سے نکالنے کے لیے آپ اپنے قلم کا استعمال کریں. آپ اس انتہا پسندی، اس دہشت گردی کے جنگل میں جو ہم پھنس گئے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے آپ اپنی زبان، آپ اپنے دانشوری، ان سب کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور ہم جیسے لوگوں کو جو خامخواہ وقت لیتے ہیں. میں ادھر بیٹھا تھا، پاپا نے کہا کہ جی ادیبوں کو صرف سننا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ہم جو باتیں کہتے ہیں، میں یہی بات کہیں اور جا کے کہوں گا، لیکن آپ لوگوں کی منفرد باتیں جو ہمیشہ لوگوں کے جو ایک ڈفرنس میک کریں گی، اس کی ضرورت ہے. اور میں یہی چاہوں گا کہ یہ صرف یہ آئی ڈونٹ نو کتنا کور کرتی ہے آپ کو میڈیا یا آرٹس کونسل والے ایونٹ کو جو آپ ادھر بات کرتے ہیں، لیکن یہ مین سٹریم میڈیا کو کور کرنا چاہیے کہ یہاں تو 300-400 لوگ 500 لوگ بیٹھے ہیں جو یہ سن سک رہے ہیں، لیکن وائڈیا آڈینس میں جانے کے لیے یہ اچھی طریقے سے اس کی کوریج ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سردار شاہ صاحب نے کہا، ہماری جو تھاٹ ہونی چاہیے وہ انکلوسیوٹی، آل انکلوسیو ہونی چاہیے. ہر قسم کی جو باتیں کر رہے تھے سردار شاہ صاحب، اور اسی لیے میں نے جب سے میں وزیر اعلیٰ ہوں کلچر انہی کو دیے، سارا ڈیوالو کیا ہوا ہے کہ بھائی جو کرنا ہے آپ ہی کرو. اور احمد شاہ صاحب بس بلا لیتے ہیں، ایک بار تو آ جاتا ہوں، ادروائز میں نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہی کین ریلیٹ ویری ویل، اچھی طرح سے کر سکتے ہیں بات. آپ سب سے انکلوسیوٹی پہ آئیں. ہندوستان میں 26 نیشنل لینگویجز ہیں. ہم جیسے لفاظی اتنی مجھے نہیں آتی، لیکن کہا تھا کہ سروائیول کسی کا بھی ہوتا ہے جب وہ، اور اب اگر آپ ایکسکلوسیوٹی پہ جائیں گے باقی سب کو پیچھے دھکیلیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے. آپ یہاں پہ بھی جیسے کہا تھا کہ ایک بل پڑا ہوا ہے، پینڈنگ ہے، کہ یہ نیشنل لینگویجز آپ پشتو کو بھی کریں، سرائکی کو بھی کریں، سندھی کو بھی کریں، پنجابی کو بھی کریں، بلوچی کو بھی کریں، اور ہماری ریجنل لینگویجز ہیں ان کو بھی جا کر کریں. اس سے آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گی، اور یہ ڈیویسو نہیں، یہ جو ہے نان ڈیویسو قسم کی ایک ایکسرسائز ہوگی جو ہو سکتی ہے. اس میں بھی کردار ادا کیا جا سکتا ہے دانشوروں کی طرف سے، وہ پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے. ہمارے یہاں باقی پریشر گروپس تو ہر ایریا میں ہیں، لیکن ادب کے لحاظ سے میرا نہیں خیال کوئی ایسا پریشر گروپ ہے جس کے انفلوئنس میں ہم سیاستدان آتے ہیں. آپ نے وہ پریشر گروپس بنانے ہیں، اور وہ تبھی بن سکتے ہیں کہ اگر آپ جو پہلے لکھا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ترغیب دے. میں ادھر مجھے کہتا ہے وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں، اور اب بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹائز دیکھتے. میرا نہیں خیال ہے جب تک وہ لکھی ہوئی کتابوں کی طرف ہم واپس بچوں کو اپنے نہیں لے جاتے کہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں پرنٹڈ چیز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھیں. وہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رہتا ہے، اس کے بعد نکل جاتا ہے. بتاؤں، میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ مجھے یاد رہتی ہیں، جو میں باقی سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ دیر میں بھول جاتا ہوں. واپس لٹریچر کی طرف جائیں واپس، اور اس میں جو بھی مدد، میں احمد شاہ صاحب آپ سے بھی کہوں گا کہ اس طرف حکومت سے مدد لیں، کلچر ڈپارٹمنٹ سے مدد لیں، لائبریریز بہتر کرنے، لائبریریز ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر جگہ پہ لائبریریز بنائیں، وہاں پہ کتابیں جمع کریں. ہم نے اپنے ینگر جنریشن کو واپس کتاب کی طرف لے جانا ہے، تبھی ہم اس انتہا پسندی سے ہمارے دماغ تبھی کھلیں گے، ہم روشن خیال ہوں گے. میں پھر ایک بار شکر گزار ہوں احمد شاہ صاحب کا، ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے مجھے دعوت دی. میں حکومت سندھ کی طرف سے آپ کو پوری یقین دہانی کراتا ہوں کہ ادب کے فروغ کے لیے، اردو زبان کی فروغ کے لیے،
जो भी आप हमसे हुकूमत सिंध से असिस्टेंस चाहेंगे, जिस भी सूरत में, हम इंशाल्लाह ताला हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी देर मुझे झेला, इसलिए कि जो इधर अदबी बातें हो रही थी, मैं फिर अगर थोड़ा सा और डाइग्रेस कर जाता तो फिर थोड़ा हूटिंग भी शुरू हो जाती शायद इधर कि ये किसको बुला लिया इधर बोलने के लिए। लेकिन क्या बंद पड़ी? मैंने बंद नहीं की है, लेकिन मैं देख लूंगा। मैंने बंद नहीं की है, लेकिन मैं देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा इससे क्या है जो भी। और मैं तो खुद अभी मैं तो और लाइब्रेरीज खोलने की बात की मैंने, और उसके लिए मैंने कहा जहाँ पे भी असिस्टेंस चाहिए हम जरूरत है। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया इधर बुलाने का, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा हुकूमत सिंध और हमने आप ही की समझे कि कम्युनिटी से वजीर रखा हुआ है, और भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते रहते हैं, लेकिन कल्चर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी इनसे नहीं लेते कि हमें नहीं समझ आती कि इनके अलावा और की, बल्कि मैं वैसे नहीं कहूँगा कि मुझे और लोगों को भी ट्रेन करें कि आपकी जगह ली जा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। और अब आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की किताब मेहमान खुसूसी को पेश करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगी कि ये फूल हैं ये भी पेश फरमाएं। शुक्रिया। और इजहार तशक्कुर के लिए मैं आर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब से गुजारिश करूंगी। इजहार तशक्कुर से पहले मैं जहरा निगाह साहिबा से गुजारिश करूंगी कि अगर कुछ कलेमात अदा करना चाहें तो हमारी बड़ी इज्जत अफजाई होगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मुअज़्ज़ज़ अकाबरीन मजलिस और मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब, ये इनका अहमद शाह का ये एक उसूल है कि वो मुझे सदारत किसी न किसी तरीके से दे देते हैं और कहते ये हैं कि एक आप ही रह गई हैं, एक आप ही रह गई हैं। तो मैं इनसे कहना ये चाहती हूँ कि किसी के जाने में भी मेरी कोई ख़ता नहीं है और अपने ज़िंदा रहने में भी मेरी कोई ख़ता नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप इख्तितामी कलिमात कहिए, तो मैं आ गई हूँ कहने के लिए। अभी इतनी अच्छी बातें चीफ मिनिस्टर साहब ने की हैं, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। अल्लाह करे जो कुछ उन्होंने कहा है वो पूरा हो। मैं तो बस इख्तिताम पे सिर्फ फैज़ साहब का एक शेर ही पढ़ना चाहती हूँ जो आप सबको आता होगा कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो इंशाअल्लाह जो भी शाम है उसका इख्तिताम रात के बाद ज़रूर होगा, और आप सब नहीं तो हमारे बच्चे, उनके बच्चे, अभी भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो इंशाअल्लाह एक अच्छा वक्त, एक अच्छा ज़माना ज़रूर देखेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाते हैं और बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपने जो भी ऑफर्स दी और जो वायदे किए, हमें अंदाज़ा है कि ये सब आप पूरा करते हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, मीडिया का बहुत शुक्रिया कि इस वक्त ये पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है और दुनिया भर बाहर भरा हुआ है पूरा पंडाल, और बहुत बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग इस पूरे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। आप तमाम हजरात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिताही इजलास अपने ख्ताम को पहुंचा और अगला जो सेशन है वो है फैज़ अहमद फैज़।
جہاں زیادہ لوگ چائے شائے دیکھتے دیکھتے ہیں لیکن ایسے نکلے کہ بہت زیادہ لوگ نہ ہو یہاں تو بھائی یار یہ آرٹ کونسل میں اردو کانفرنس چل رہی ہے نا وہاں پہ مراد علی خان شہزاد بھائی